بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24، یہ رکوع شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اجمی ہو یا عربی، گورا ہو یا کالا، کسی کی کوئی تخصیص نہیں، عہد انسانیت۔ یا ایھا الناس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں لوگوں سے خطاب فرمایا۔ تقریباً 1,45,000 صحابہ آپ کے سامنے، اونٹنی پر آپ سوار تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا۔ لاکھوں بندے ہوں تو آواز نہیں پہنچتی، لیکن کہتے ہیں جیسے آپ کے آگے بیٹھا بندہ سن رہا تھا، ایسے ہی سب سے پیچھے والا بھی سن رہا تھا۔ آپ کی آواز سب کو اللہ پاک پہنچا رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ ان نبیکم واحد، تمہارا نبی ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تمہارا باپ آدم ایک ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بحیثیت عرب ہونے کے، قومیت کے لحاظ سے کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ولا لأحمر علی اسود، کسی گھورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ الا بالتقوی، ہاں تقوی کے اندر، چاہے حبشہ کا کالا بلال کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت میں اپنے سے آگے کسی کے چلنے کی آوازیں سنی۔ جبریل، اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو یہ مجھ سے پہلے کس کے پاؤں کی آہٹ چلنے کی آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا کالا بلال ہے، چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے، لیکن آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ تو فرمایا الا بالتقوی، تقوی کی وجہ سے فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، خدا خوفی رکھنے والا بندہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ نے پیدا کیا ہے تو جو خالق ہے، معبود بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ تو صفت خالقیت جس کے اندر نہ پائی جائے وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کی دعوت تمہیں کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خدا خوفی رکھنے والے بن جاؤ اور بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ہاں جی، ایک ہی طریقہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب سے لو لگا لو۔ اور آگے اللہ پاک نے پھر اپنی کچھ صفات بیان فرمائی، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ اچھا اب دیکھو، فرش بنا دیا نا، یہ فرش بناتے ہیں پکا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زمین کی خلقت سے پہلے، پیدائش سے پہلے، کل زمین میں دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور 12ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کا ارادہ کیا تو زمین و آسمان بنائے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ انسانوں سے پہلے زمین میں جنات بستے تھے، بالکل ظاہری طور پر جیسے ہم مکان بنا کر رہتے ہیں اوپر سارے۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا تو 2000 سال پہلے تقریباً، لکھتے ہیں مفسرین کرام رحمہ اللہ، زمین کو خالی کرایا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جنات کو مار مار کے بھگا دیا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریا میں، زمین خالی کرا لی گئی۔ اب وہی میرا خلیفہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے زمین کو بنایا۔ اب دیکھو نا، پلاٹ ہوئے خالی کوئی سیڈا تو پانی پاندے ہوں لوگ کی، پانی فٹ 2 بھی کھلو جائے تو بھرتی پائیے تو کام بن جاتا ہے۔ اچھا چھپڑے بھرتی پانا ہور زیادہ اوکھی، اب نہر میں اور دریا میں اس سے بھی زیادہ مشکل، اور کچھ سمندر کے اندر جہاں سمندر اوپر نیچے ساتوں زمینوں پانی ہی ایک ہے، جو بندہ سمندر میں بھرتی ڈالنے لگ جائے تو کیا ممکن ہے؟ یہ نہیں۔ اللہ پاک نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ڈاواں ڈول تھی۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ والجبال اوتادا، سورہ فجر میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے جو پہاڑ بنائے ہیں نا، یہ زمین کے اندر کیل بنائے ہیں، یہ کیل لگائے ہیں، جیسے ہم کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیل لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ پیٹو ہے اور یہ فلانا، یہ اللہ کے کیل ہیں۔ یہ بتائیں اس کے کیل اتنے بڑے ہیں، ذات خود کتنی بڑی ہے۔ پہاڑی سلسلہ کیٹو کا نقطہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والجبال اوتادا، یہ پہاڑ لگا دیے۔ پھر زمین کو فرش بنایا، نہ تو دلدل ہے اس کے اوپر ہم ٹھہر نہ سکیں، اور نہ ہی اتنی سخت بنا دیا کہ ہم اس کو زراعت کے لیے یا مکانوں کی بنیادوں کے لیے کھود نہ سکیں۔ یہ معنی ہے فرش بنانے کا۔ جو فرش ہوتا ہے نا، بچھونا انسان کے نیچے، وہ آرام دہ ہوتا ہے، انسان کو آرام پہنچاتا ہے۔ تو زمین کے اوپر لیٹ کر بھی کبھی دیکھا زمینداروں کو ہال بندے ہوتی لیٹ جانے میں، ماں کی گود کی طرح محسوس ہوتی ہے زمین جو ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو فرش بنایا ہے، تمہارے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ ہاں جی، پھر ہم نے اسے زراعت کے قابل بنا دیا، اتنی سخت نہیں بنایا کہ تم اسے کاشت نہ کر سکو، اور اتنی نرم نہیں بنایا کہ اس کے اوپر ٹھہر نہ سکو یا مکان نہ بنا سکو۔ یہ مانا جعل لکم الارض فراشا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ آسمان بھی ایک نہیں ہے، 7 آسمان ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے۔ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے یہ جو آسمان دنیا ہے جو تمہیں دنیا سے نظر آتا ہے، اس میں ہم نے چراغ لگا دیے ہیں بہت سارے۔ چھوٹی سی چھت ہو نا کہ لائٹ نہ ہو تو عجیب سی لگتی ہے میرے۔ اتنا بڑا آسمان اگر اندھیرا ہوتا ہے، چاند ستارے سورج نہ ہوتے تو بڑا عجیب سا لگنا تھا، اور بڑا عجیب اندھیرا ہوتا ہے۔ تو 7 آسمان ہیں، اور آگے انشاءاللہ ایک جگہ پر آئے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، ہاں جی، اور مثلہن، زمینیں بھی 7 ہی بنائی۔ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن آسمانوں میں سے ہر آسمان کا مادہ مختلف ہے، مادہ تخلیق۔ اگر پہلا آسمان اللہ نے کسی اور چیز سے بنایا تو دوسرا کسی اور چیز سے ہے، تیسرا کسی اور سے ہے، لیکن 7 زمینوں کا مادہ ایک ہی ہے، مٹی۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا نا، یا اس میں جنس کے طور پہ ارض استعمال ہوتا ہے، اور یا یہ مفرد استعمال ہوتا ہے، سنگولر نون کے طور پر، کیونکہ یہ اس کا مادہ ایک ہے، اس وجہ سے۔ ورنہ زمینیں بھی اللہ کہتے ہیں 7 ہی ہیں، جیسے آسمان 7 ہیں، ہاں جی، والارض التی مثلہن، زمینیں بھی ہم نے 7 ہی بنائی۔
تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان بنا دیا، ابھی یہ گھر بن گیا، زمین بچھونا ہے، آسمان چھت ہے جیسے ہمارا بناتے ہیں، اور پھر آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے، پھل نکالے ہیں، اور ان پھلوں کو تم ڈائریکٹلی بھی کھاتے ہو، جوس بنا کے پی لیتے ہو، ان کو بیچ کر کے گندم اناج خریدتے ہو، وہ رزق ہے تمہارے لیے۔ کہاں سے آیا؟ انزل من السماء ماء، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وہاں سے مقدر ہوتا ہے۔ کہتا ہے نا جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں، اس میں جان ڈلتی ہے نا، تو وہ چیزیں وہیں لکھ دی جاتی ہیں، ان کے اندر رزق بھی شامل ہے، اس کا رزق اتنا ہے۔ اور جب بھی موت ہوتی ہے، گھر والے روتے ہیں تو فرشتے بیٹھ کے کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ میں نے اس کی روزی تو ختم نہیں کی، اپنا رزق کھا کر کے جا رہا ہے، ختم کر کے جا رہا ہے روزی۔ تو فرمایا یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، تو جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا خالق اللہ ہے۔ کیونکہ کہا تھا نا ہم نے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، 21واں پارہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تمہارا خالق کون ہے؟ تو بلا اختیار بولتے ہیں اللہ۔ تو یاد رکھنا جو مشرک ہوتا ہے نا، کافر خدا کا انکار کرتا ہے، مشرک خدا کا انکار نہیں کرتا۔ مشرک خدا کو بھی مانتا ہے اور اوروں کو بھی ساتھ مانتا ہے، بتوں وغیرہ، لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ خدا کا انکار کرتا ہے، اسے کافر کہتے اس لیے، کافر کا معنی ہوتا ہے منکر، انکار کرنے والا۔ تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ بھائی پھر اللہ کے شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ تو جب اور کوئی کام یہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوا۔ ایک جگہ تو فرمایا سورہ شمس کے آخر میں اذا الشمس کورت، تکویر، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جب تک اللہ نہ چاہے تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، تمہارا ارادہ مشیت بھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو وہ اس حد تک کا خالق اور مالک ہے، تو پھر فرمایا پھر اس کا کوئی شریک اس جیسا نہیں۔ آگے فرمایا، اچھا ہاں، یہ جو کل بات چل رہی تھی، ہم نے تھوڑی سی بات اور کر لیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں سمجھایا، دہریوں کو مسلمان ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز سے سمجھایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا خدا ہے؟ نے کہا ہے۔ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک قلعہ ہے، قلعہ بات سمجھا، قلعہ ہے، اوپر سے چاندی کی طرح سفید ہے، اندر سے سونے کی طرح ہے، اور جب وہ اس کھٹتا ہے اس میں سے ایک عجیب سی شکل کا حیوان نکلتا ہے اور وہ بولتا بھی ہے، انڈے سے تشبیہ دی، دیکھو اوپر سے سفید ہے، اندر سے زردی اس کی ہوتی ہے، اور اللہ اس کے اندر چوزا پیدا کر دیتا ہے اور وہ چوزا بولتا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی پہچان کون سی؟ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اب دیکھو نا، یہ آپ کے یہ تپائیاں پڑی ہیں، میرے سامنے پڑی ہے، یہ خود بخود بن گئی، یہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے نا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ ہیج چیزیں خود نہ خود چیزیں نہ شد، ہیج چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیج آہن خود بخود تیغے نہ شد، کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، اور کوئی بھی تلوار لوہے سے خود بخود نہیں بن جاتی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ تو مولوی جو ہے کہتے ہیں میں مولوی ہوں تو میں خود ہی بن گیا، کہتا میرا بنانے والا بھی کوئی ہے، میں نے بھی شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں۔ تو بغیر بنانے والے کے کوئی چیز نہیں بنتی اور بغیر چلانے والے کے کوئی چیز نہیں چلتی۔ جب چھوٹی سی چیز نہیں بنتی تو اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی اور بغیر چلانے والے کے کیسے بن گئی؟ یعنی ہر گیا ہے کہ زمین رویت وحدہ لا شریک لا گویت، دیکھیں جب گھاس نکلتا ہے نا بالکل ایک کمپل ہوتی ہے، سنگل، اور وہ زبان حال بول تو نہیں سکتی، کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا بنانے والا وحدہ لا شریک ہے، پتے تینیہ شاخیں اس کے بعد میں نکلتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 23، آج ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ، واو کا معنی اور ان کا معنی جی بتائیں شاہد، ہاں جی ٹھیک ہے بتاؤ، اگر، ہاں جی میں نے بتایا تھا ان کا معنی اگر، ان کا معنی کہ یا یہ کہ، ان کا معنی بے شک، انا کا معنی بے شک، یہ سارا ہے کہ قبیلہ ہے نا، لیکن جب اس کی اعراب بدلتی ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ وَإِن کیا معنی بنا؟ اور اگر،
اور کن تم ہو تم فی ریبن، فی کا معنی میں، ریب کا معنی شک، فی ریبن معنی شک میں، شک میں، اور اگر ہو تم شک میں، مما، یہ دو لفظ ہوتا ہے من اور ما، اس سے، من معنی سے اور ما معنی وہ جو، اس چیز سے، نزلنا، جو نازل کی ہم نے، علی عبدنا، علی کا معنی پر یا کے اوپر، عبد میں نے بندہ اور نا ضمیر ہے ہمارا بندہ، اپنے بندے پر، اور وہ اپنا بندہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، کیونکہ یہ جو ہے نا ایک بندہ تھا، عربی بھی نہیں تھا، اجمی تھا، اس کی طرف نسبت کرتے تھے نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام اس سے سیکھ کے آتے، اس سے سیکھ کے آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں ہم کو چیلنج دیا ہے، اور پہلے چیلنج دیا ہے وہ آتا ہے 15ویں پارے میں، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، آپ ان سے یہ فرما دیں کہ اگر سارے کے سارے جن اور انسان بھی جمع ہو جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لانا چاہو، لا یاتون بمثلہ، بنا کر کے نہیں لا سکتے قرآن جیسا قرآن، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ، یعنی جن بھی مدد کریں انسانوں کی اور انسان بھی کوشش کریں، تو پھر بھی قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ نہیں چیلنج قبول کیا۔ پھر اللہ نے کہا قرآن کی 114 صورتیں ہیں بھائی، 114 صورتیں میں 104 معاف ہیں، چلو فاتو بعشر سور مثلہ، 12ویں پارے کے اندر چیلنج کم کر دیا گیا، چلو اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ سال یہ چیلنج بھی رہا، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا۔ عربوں کے اندر بڑے بڑے فصحا، بلغا، فصیح اور بلیغ شاعر پیدا ہوئے، وہ جو 7 مولکات ہیں، جو اعلیٰ کلام لکھتا تھا نا، خانہ کعبہ کی دیوار کے لٹکا دیتے تھے، لو بھی چیلنج ہے اس جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ کسی صحابی نے سورہ کوثر وہاں لٹکا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک، آئے سارے بڑے بڑے شاعر فصیح و بلیغ آئے پڑھتے تھے، بالآخر اس کے آگے لکھ دیا ان شانئک هو الابتر، کہتا ہے لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسانی کلام نہیں ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو 10 صورتوں پر کیا، جب وہ بھی نہ لا سکے تو یہاں پر پھر کیا فرمایا؟ فَأْتُو، بس لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک چھوٹی سی صورت، یہ جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے نا، انہیں تنوین کہتے ہیں، تنوین، اور عربی کی گرامر کے لحاظ سے گرامیٹیکلی التنوین للتقلیل، یہ تنوین جس لفظ پر آتی ہے نا اس کا چھوٹا پن ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بصورت، صورت بڑی نہیں، بصورت، چھوٹی سی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ قرآن کریم کی 3 چھوٹی صورتیں ہیں جن کی 3 آتے ہیں، سورہ عصر ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ نصر ہے، 3 اسی لیے علماء نے کہا کہ نماز کی ہر رکعت میں کم از کم چھوٹی 3 صورتیں، چھوٹی 3 آتے ہیں، یعنی وہ پڑھیں تو نماز کافی ہو جاتی ہے رکعت۔ بڑی صورت ہو، آیت ہو جو 3 آیتوں جتنی ہو چھوٹی کی، تو وہ ایک آیت بھی کفایت کر جاتی ہے نماز کے اندر پڑھنی۔ تو میں ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، کیسی؟ من مثلہ، اس جیسی، قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت بنا کر کے بھی لے آؤ، لیکن میں نے کہا وہ بھی آگے لکھ دیا کہ لیس ھذا من کلام البشر، ما ھذا من کلام البشر، یہ انسانی طاقت کا کلام نہیں ہے، نہیں لا سکے۔ اور اللہ کی کہتے ہیں وَادْعُوا، اور بلا لو، دعوت دو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اچھا پہلے چیلنج تھا جنوں اور انسانوں کو کہ جن اور انسان مل جائیں، اب اللہ کہتے ہیں جن مل جائیں، انسان مل جائیں، فرشتے مل جائیں، اللہ کو چھوڑ دو، باقی ساری کائنات کو ساتھ ملا لو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ میرا نبی کسی سے سیکھ کر کے آتا ہے قرآن، یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ نہیں ہے،
ہاں جی تو پھر تم بھی سب مل کر کے چلو ایک چھوٹی صورتی بنا کے لے آؤ, ہم یہ سمجھیں گے کہ تم سب نے مل کے قرآن کا مقابلہ تو کیا, ہاں جی تو پھر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ شاید میرا نبی کسی سے سیکھ کے آتا ہوگا, ہاں جی لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ان کنتم, اگر ہو تم صادقین, سچے. یہ جو بلیم کرتے ہیں نا میرے نبی کو الزام لگاتے ہو کسی سے سیکھ کے آتے ہیں, اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے نا تو تم بھی بنا لو بھائی. صحبان ابن وائل ایک بہت بڑا شاعر گزرا, تمام فصیح و بلیغ, ان کا شعراء کا سردار تھا. کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد اپنی مطلب کے لیے اس نے جو ایک جملہ ایک دفعہ زندگی کے اندر بولا دوبارہ نہیں بولا, اتنا فصیح و بلیغ آدمی تھا. لیکن قرآن کا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتا. ہمارا دعویٰ ہے اگر سچے ہو تو بنا کے لے, بڑے بڑے تمہارے اندر بندے موجود ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, فا کا معنی پس, ان کا معنی اگر, پس اگر, لم تفعلوا, تم نہ کر سکو, اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَن تفعلوا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے. میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ کام تمہارے کرنے کے بس کا نہیں ہے. تو فاتقوا النار, بس بچ جاؤ آگ سے, التی, وہ آگ, وقودها الناس, جس کا ایندھن لوگ ہیں, والحجارۃ, اور پتھر. ہاں جیسے انسان جلیں گے اس کے اندر ویسے ہی پتھر بھی جلیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ مسلم کوہ طور پر جا رہے تھے تو راستے میں رونے کی آواز آئی. آپ نے دیکھا تھا میں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, تو بڑے غور سے دیکھا تو ایک پتھر جو ہے نا وہ بڑا رو رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھی میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن جو ہے نا وہ لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے, مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں بھی دوزخ کا ایندھن نہ بنا دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, اللہ سے پوچھا, اس کے بارے میں کہا, سفارش کی اس کی. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس پتھر کو دوزخ کا ایندھن نہیں بنائیں. آ کر کے بتا دیا, بڑا خوش ہوا. جب واپس چلے گیا پھر ایک دفعہ گزر ہوا تو دیکھا پھر اور زیادہ رو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی جب میں نے اللہ سے پوچھ کے بتا دیا کہ اللہ تجھے دوزخ کا ایندھن نہیں بنائے گا تو اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جس عمل پر اللہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے تو وہ عمل کیوں نہ کروں میں. میرے رونے پر تو اللہ نے مجھے یہ آزاد کیا, تو اللہ کو میرا رونا پسند ہے تو میں تو اس لیے اور زیادہ رو رہا ہوں. یعنی یہ پتھر بھی جلیں گے اور انسان بھی جلیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں اعدت, وہ تیار کی گئی ہے للکافرین, کافروں کے لیے, ایمان والوں کے لیے نہیں انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ, جس نے بھی سچے دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. تو سناتے کہہ لیں گے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر ہو تم, فی ریبن, شک میں, مما, اس چیز کے بارے میں, نزلنا, جو نازل کی ہم نے, علی عبدنا, اپنے بندے پر, فاتو, بس لے آؤ, بصورت, ایک چھوٹی سی صورت, من مثلی ہی, اس جیسی, وادعو, اور بلا لو, شہداءکم, اپنے مددگاروں کو, من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا, ان کنتم, اگر ہو تم, صادقین, سچے, فَإِن لَّمْ, بس اگر نہ, تفعلوا, تم کر سکو, وَلَن تفعلوا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ, تم کر ہی نہیں سکتے کام تو پھر اللہ سے مقابلہ نہ کرو, کیونکہ اللہ سے جب مقابلہ کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ ہاں جی, بس بچ جاؤ آگ سے, التی, وہ آگ, وقود
وقودها الناس کہ ایندھن اس کا لوگ ہیں، والحجارۃ اور پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔